کراچی بلدیاتی انتخابات کے نتائج مکمل، پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ الیکشن کمیشن نے کراچی کی تمام 235 یونین کونسلز کے نتائج جاری کر دیے۔ نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 93 یوسیز میں کامیابی کے بعد سر فہرست ہے، جبکہ جماعت اسلامی 86 یوسیز میں کامیابی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ تحریک انصاف کو کراچی ڈویژن میں 40 یوسیز پر کامیابی ملی، جبکہ مسلم لیگ نون نے 7، جمعیت علماء اسلام نے 3 اور تحریک لبیک نے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ کراچی بلدیاتی الیکشن کے نتائج میں تاخیر اور رد و بدل کے خلاف جماعت اسلامی کا آج ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج میں تاخیر شکوک و شبہات بڑھا رہے ہیں۔ پولنگ ایجنٹوں کے نتائج واضح ہیں کہ جماعت اکثریت میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے تمام جماعتوں سے بات چیت کی مشروط پیشکش کر دی۔ حافظ نعیم نے کہا کہ جماعت اسلامی کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہے، مگر پہلے جیت تسلیم کی جائے۔ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان کو درپیش چیلنج سے نکال کر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، ہماری حکومت میں کرپشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ العربیہ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور دوست ممالک کے تعاون کو سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھارت کو پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سے مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی قیادت ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر تمام دیرینہ تنازعات حل کرے۔ بھارت 5 اگست 2019 کا یک طرفہ غیر قانونی اقدام واپس لے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے بھارت سے متعلق موقف پر حیرانگی ہے۔ بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا پاکستان کی پالیسی نہیں۔ مودی حکومت مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی آئینی حیثیت کو بحال کرے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی پہلی والی حیثیت بحال ہونے پر پاکستان مذاکرات کرے گا۔ شہباز شریف کو کشمیر بیچنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شہباز شریف کے نقطہ نظر کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں اسد عمر اور فواد چودھری کو پیشی کے لیے آخری موقع دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ سماعت پر عدم پیشی کی صورت میں یک طرفہ کارروائی کر کے فیصلہ سنا دیں گے۔ ممبر سندھ نثار دورانی کی زیر صدارت 4 رکنی کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان، پی ٹی آئی رہنماؤں اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری پیش نہ ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے معاون وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ قومی اسمبلی میں واپسی کی تیاری کے معاملے پر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس زمان پاک میں آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے متعدد تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں واپسی نگران سیٹ اپ اور اعتماد کے ووٹ میں شہباز شریف کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی کے لیے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان اسمبلی میں واپسی پر لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ سنبھالنے کے خواہش مند ہیں۔ گزشتہ روز لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں، نگران سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں، ہم اسمبلی میں نہ گئے تو یہ راجہ ریاض سے مل کر نگران سیٹ اپ بنا لیں گے۔ کاف لیگ کے پی ٹی آئی میں انضمام سے پہلے چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت ہی معطل کر دی۔ شو کاز نوٹس میں کہا گیا کہ پرویز الہی پارٹی کو کسی دوسری سیاسی جماعت میں ضم نہیں کر سکتے۔ 7 روز میں جواب نہ دیا گیا تو پرویز الہی کے خلاف پارٹی آئین کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب کاف لیگ ارکان نے پی ٹی آئی کے ساتھ انضمام پر فیصلے کا اختیار پرویز الہی کو دے دیا۔ لیگی ارکان نے اجلاس میں اعلان کیا کہ پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پوری سیاسی اور عوامی قوت کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے شانہ بسانہ ہے۔ کے پی اسمبلی آج ٹوٹے گی یا نہیں؟ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کے معاملے پر پی ٹی آئی قیادت تقسیم ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور شوکت یوسف زئی اسمبلی آج توڑنے کے مخالف نکلے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ اسمبلی آج توڑی گئی تو الیکشن رمضان میں ہوگا، الیکشن عید کے بعد ہونا چاہیے۔ عمران خان کا موقف ہے کہ رمضان میں الیکشن ہوا تو بھی ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر عبداللطیف آفریدی کے قتل کے خلاف ملک بھر کی بار کونسلز میں آج ہڑتال جاری۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے عبداللطیف آفریدی کے قتل کو بڑا نقصان قرار دے دیا۔ دوسری جانب پشاور کی عدالت نے عبداللطیف آفریدی قتل کیس کے ملزم عدنان سمیع اللہ کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی 6 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ای سی سی کے اجلاس میں کسان پیکج کے تحت 5 سال پرانے ٹریکٹرز کم ڈیوٹی پر درآمد کی منظوری کا امکان ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں حملہ آوروں نے گھر میں فائرنگ کر کے 6 افراد کو قتل کر دیا، مرنے والوں میں 6 ماہ کا بچہ بھی شامل۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق واقعہ رات 3:30 بجے کیلیفورنیا کے علاقے وسالیہ میں پیش آیا۔
کاؤنٹی شیرف کے مطابق فیملی کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ اس ہولناک قتل عام کے پیچھے منشیات گینگ ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق حملے میں ملوث 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم پر ایک اور خاتون نے الزامات لگا دیے۔ عیشا راجپوت نامی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے خاتون نے چند ویڈیوز اور آڈیوز شیئر کی گئی۔ ایک آڈیو میں بابر اعظم ایک خاتون کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں، جبکہ دوسری ویڈیو میں بابر اعظم اکیلے ہیں۔ 2020 میں لاہور کی حامزہ مختار نامی ایک خاتون نے بھی بابر اعظم پر 10 سال کے عرصے تک تعلقات رکھنے سمیت دیگر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے۔